الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت اہل کتاب کو اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ اہل ایمان کو ٹیڑھے رستے کی طرف بلاتے بھی ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کی تگ و دو اور کوشش ساری کی ساری یہ ہے کہ لوگ اللہ کے رستے سے رک جائیں. بلکہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ سورۃ انفال کے اندر فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جو بھی خرچ کرتے ہیں ان کی زندگی کا خرچ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ اللہ کے رستے سے رک جائیں. اور آج آپ دیکھ لیں کہ اہل کفر کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پہ قائم نہ رہ سکے. وہ میڈیا پہ لگاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ جب 1932 کے اندر برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت ان کا وزیر اعظم لارڈ گیلڈ سٹون تھا. اس نے اپنی پارلیمنٹ کے لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں ہماری حکومت ہے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمارے لیے کوئی آسانی نہیں بلکہ ہم مشکلات کا شکار ہیں. سبب کیا ہے؟ تو اس کا ایک وزیر تعلیم تھا جس کا نام لارڈ میکالے تھا. یہ تھا تو یہودی، لیکن اس نے مختلف مذاہب کے علوم کو سیکھا ہوا تھا، ان میں اسلامی علوم کو بھی جانتا تھا. اس نے کہا جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تب تک تمہیں سکون نہیں لینے دیں گے. تو اس نے کہا کیا طریقہ ہے کہ قرآن سے انہیں ہٹایا؟ پہلے تو اس نے بڑے تکبر اور رعونت سے یہ بات کہی کہ اس قرآن کو جلا دو. اس نے کہا اگر تو پہلی بات تو یہ ایسا کر نہیں سکتے، اگر کر بھی لیا تو پھر بھی قرآن ختم نہیں ہوگا، ان کے بچوں کے سینوں میں حفظ ہے، یہ دوبارہ لکھ لیں گے. اس نے کہا کوئی حل سوچو. باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ کسی طرح مسلمانوں کو قرآن سے دین سے الگ کیسے کیا جا سکتا. 1 سال کے بعد اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ جو پیش کی تھی اس میں 5 باتیں بتائی گئی. اگر یہ کام کرو تو مسلمان دین سے دور ہو جائے. ان میں سب سے پہلی چیز تھی کہ شعائر اسلام جو اسلام کے نشانات ہیں ان کا اتنا مذاق اڑاؤ کہ لوگ شرمندہ ہو جائیں اپنے آپ. اور آپ دیکھ لیں آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی شخص کسی بدکار کو اس کی بدکاری پہ نہیں ڈانٹتا. ایک نمازی کو اس کی نماز کا طعنہ دیا جاتا ہے،
ایک داڑھی والے کو اس کی داڑھی کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی پینٹ کو کاٹ کے اپنے گھٹنوں تک ننگا کر لے تو اسے کہتے ہیں یہ فیشن ہے. اگر کوئی شخص شلوار کو رسول اللہ کی سنت سمجھ کے اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ ساری خباثت کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی تھی. دوسرا اس نے کہا کہ جو مسلمان ہیں جو اسلامی علوم سیکھتے ہیں ان کے لیے نوکریوں کے دروازے بند کر دو. یہ اپنے مفاد کے لیے پیچھے ہٹیں گے. اور آج آپ دیکھ لیں جس کو سرکاری نوکری کی ضرورت ہے اسے دین کو چھوڑنا پڑتا ہے. آپ نے پچھلے دن یہ خبر سنی ہوگی کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک جج کے امتحان میں پہلی پوزیشن اس بندے نے حاصل کی، سب سے ٹاپ پہ تھا، اور ریجیکٹ اسے کیوں کر دیا گیا کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ جذباتی ہو سکتا ہے، اس لیے اسے جج نہیں بنایا جا سکتا. یہ اس مملکت کے اندر کیا گیا جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی تھی. یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر اس نے کہا کہ ان کے ذہن کے اندر سے پاکیزگی نکال دو. مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز طہارت ہے، اس کا لباس پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو تاکہ وہ نماز کو ادا کر سکے. آج آپ جس شخص کو بھی نماز کی دعوت دیں کہ آؤ میرے بھائی نماز پڑھیں، ایک ہی جواب ہوتا ہے میرے کپڑے صاف نہیں ہیں. ہمارے ذہنوں سے پاکیزگی کو کھرچ دیا گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو نماز نہیں پڑھتا اسے قرآن کی ضرورت نہیں، جو نماز پڑھتا ہے اسے کچھ صورتیں یاد کرنی پڑے گی جو اپنی نماز کے اندر وہ پڑھے گا. اور آپ پانچویں بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ قرآن خوش الہانی سے پڑھتے ہیں، کسی کی آواز اچھی ہو یا نہ ہو، اس کے الفاظ درست ہوں یا نہ ہو، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن اچھے الفاظ میں پڑھے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے قیامت کے دن وہ عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا. تو اس لیے کہنے لگے کہ موسیقی کے رواج کو عام کر دو. جو شخص موسیقی سنے گا وہ قرآن سے دور ہو جائے گا. اور بدقسمتی سے ان کی انویسٹمنٹ نے ہماری اکثر و بیشتر ہماری نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے منع کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بھی بات کوئی بھی مان لی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان سے پلٹا کے کفر میں داخل کر دیں گے. اور آج دیکھیں العیاذ باللہ، ایمان جو ہمارے لیے سب سے محبوب ترین چیز ہونی چاہیے، ہمیں ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، کفر سے محبت ہے. ہر غلط کام میں ہم اپنا قدم ڈالنا فخر سمجھتے ہیں اور فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا. اور شرم آتی ہے کہ کسی کو کہو 2 آیتیں پڑھ دو، شرم آتی ہے. بھئی آپ آگے کہو کہ نماز پڑھا دیں، جی مجھے شرم آتی ہے. آپ اذان کہہ دیں، مجھے شرم آتی ہے. آپ اقامت کہہ دیں، شرم آتی ہے. گالیاں نکلوا لو، شرم نہیں آئے گی. گانے سنوا لو، شرم نہیں آئے گی. اگر شرم آتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو کہنے دیں. اچھے کام کرنے میں شرم آتی ہے. العیاذ باللہ. یہ سب کچھ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے نبی کو آئیڈیل نہیں بنایا جسے اللہ نے آئیڈیل بنا کے بھیجا تھا. ہم نے کفار کی نقل شروع کر دی. چند دن پہلے فیس بک پہ ایک کلپ تھا 1927 کا لبنان کے اندر کہ ماؤں نے بڑے خوبصورت
برقعے پہنے ہوئے ہیں اور حجاب کے ساتھ چل رہی ہیں بازار، لیکن ان کی بیٹی ساتھ جو تھی اس کا لباس وہ انگریزوں جیسا تھا۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا آج سے 100 سال پہلے لبنان کی مائیں جو ہے حجاب والی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرف توجہ نہ کی۔ 100 سال کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ مائیں اور دادیاں بنی ہیں، اب وہ بھی ننگی ہیں اور انہوں نے اولادیں بھی ننگی ہیں۔ جب ہم نے یہ سوچا کہ یہ بچے ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا، بڑے ہو کے یہ کر لیں گے، تو جو عادت بچپن میں پڑ جائے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بچے نمازی بنتے ہیں وہ ساری زندگی نمازی ہوتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو، اور جن والدین سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ بچپن میں اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں لاتے، پھر ان کے بچے نمازی نہیں ہوتی، چاہے وہ دیندار گھرانہ کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت اس بات کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو ایک فریق کی، من الذین ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، یردوکم تمہیں پلٹا دیں گے بعد ایمانکم ایمان کے بعد، کافرین کفر کی طرف۔ پھر اللہ خود کہتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کس طرح تم کفر کرو گے، کس طرح تمہیں گوارا ہوگا، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم اللہ کی آیتیں کو پڑھتے ہو، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے اندر رسول موجود ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ائمہ مفسرین لائے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ سب سے بہتر ایمان والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے نظریے کے مطابق سب سے زیادہ ایماندار فرشتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فرشتے کیوں نہ ایمان لائیں جبکہ وہ اللہ سے پیغامات لے کے دنیا تک پہنچاتے ہیں؟ تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم جنہوں نے آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا تم کیسے ایماندار نہیں ہو سکتے کہ جبکہ میں تم میں موجود ہوں؟ تو صحابہ نے کہا پھر آپ ہمیں بتائیے کون سے ایماندار ہیں جو بہت اچھے ہیں اور ان پہ تعجب ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم سے بعد آنے والے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کے ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ ہم بھی اچھے ایماندار بن جائیں کہ جن پہ اللہ تعجب کرے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تو پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، کس طرح ان کی بات مان سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور آج دیکھ لیں میرے عزیز بھائیوں، ہم سب اپنے دل کو ٹٹولے، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، ہمارے سامنے آیات پڑھنے والا پڑھتا ہے، سننے والے سنتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو احساس ہے نہ دوسروں کو کہ یہ اللہ کی آیات ہے اور ان پہ یقین کر لیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولٌ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ، جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کے احکامات کو۔ اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لے۔ جس نے اللہ رب العزت کے حکموں کو تھام لیا فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ ہدایت پا گیا سیدھے رستے کی طرف۔ آج ہم ہدایت سمجھتے ہیں جو میں ہوں میرے پاس ہدایت ہے، یا جو ہمارا مسلک ہے اس کے پاس ہدایت ہے۔ ہدایت اللہ کے حکموں میں ہے، کسی مولوی کی باتوں میں نہیں ہے، کسی پیر کی مریدی میں نہیں ہے، کسی امام کی امامت میں نہیں ہے، اللہ کی آیات میں ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور کفار کے معاملے میں ہمیں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم ان کی طرف مائل ہوئے
تو ایمان جو ہے متزلزل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ایمان کو قائم تب رکھتا ہے جب ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں، تو پھر ہی ہوتا ہے فقط ہدی الی صراط مستقیم، پھر انسان کی رہنمائی سیدھی رستے کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ جب تک رکھے، زندہ رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔